اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سینہ کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 8 سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے تو اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا یا احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، پھر اس کے سینے میں توحید کا نور بھر دیتا ہے۔ اور اگر سینہ تنگ ہو تو اس پہ نور کیسے رہ سکتا ہے یا کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہی ہم اسلام کی خدمت کا کام کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کشادہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں، اس کے سینے میں ایمان بھرتا ہی چلا جاتا ہے، اور جس کے سینے کو تنگ کر دے پھر اس میں کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دی ہے کہ جیسے کوئی انسان آسمان کی طرف چڑھتا ہے یا بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو اس کو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس سے سانس نہیں لینے ہوتا، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا سینہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثال دی یہاں پر ہماری سمجھنے کے لیے۔ اسی چیز کو سائنٹیفکلی ایک اٹیلین پرسن نے، جس کا نام تھا ایونجلسٹا، 17 سینچری میں اس نے ڈسکرائب کیا کہ مرکری کا بیرومیٹر، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ کیسے ایٹماسفیرک پریشر کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے اس مثال کو اس طرح واضح کیا کہ سمجھے کہ ہم ایک سمندر میں رہ رہے ہیں، اور یہ پانی کا سمندر نہیں بلکہ ہوا کا سمندر ہے، اور اس کی تہہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ اور جب اس میں ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایٹماسفیرک پریشر کم ہوتا ہے۔ اسی چیز کو گلیلیو نے بھی اپنی بک میں ریپرزینٹ کیا، اور اس کے بعد ارسطو نے بھی اس بارے میں بیان کیا کہ یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آسمان کی سطح کی طرف چڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو الٹیٹیوڈ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ کے اوپر ایٹماسفیرک پریشر کم ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ میرا سینہ بند ہو رہا ہے اور مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور میں سانس پراپرلی نہیں لے پا رہا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس توحید سے دور ہو جاتے ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ توحید سے دور کر دیتا ہے، تو ان کے اوپر پھر ناپاکی اور شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر وہ دن بدن گندگی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، وہ نور کی طرف نہیں آ رہے ہوتے۔ اور یہ کسی انسان کے، کسی مخلوق کے، کسی کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے کہ انسان خود سے کوئی کام کرے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، اور کتنا بھلائی والا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ۔ تو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو طرح طرح کی آزمائشوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب لے کے آتا ہے اور پھر اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی توفیق سے اگر میں کوئی کام کروں گا تو تیری ہی بھلائی سے کروں گا، میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر کہ جس میں شیطان مجھ پر مسلط ہو جائے، جس پر ناپاکی مجھ پر مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔